معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے فضل انعامات کی بارش کرے۔ معزز ناظرین سامعین، ایک شخص جو بڑے انداز سے کہتا ہے کیا بابے تو شے کوئی نہیں۔ آج میں قرآن شریف سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں کہ بابے شاہ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہم بابوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، اور قرآن ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ فاتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ بابے نہیں ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالیٰ انعام کیا انبیاء پر، صالحین پر، شہداء پر، صدیقین پر۔ کیا وہ بابے نہیں ہیں؟ آگے اور دیکھتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں جس طرح کے بیوقوف ایمان لائیں۔ الا انہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن لا یعلمون، اور لیکن یہ نہیں جانتے۔ کیا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا؟ کن کا ذکر کیا؟ عام لوگوں کا ذکر کیا، بابوں کا ذکر کیا، کیونکہ بات تو اسی کی مانی جاتی ہے نا جسے ہم اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اور جسے ہم بہتر سمجھتے ہیں اسے بزرگ یا بابا کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ، تفسیر تو آپ بہت سی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نا جیسے اگر منہ میں زبان ہو تو آدمی جھوٹا کیوں ہو، بات کرنے کے لیے کرتے رہے، وہ صحیح یا غلط ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بات کرتے جاؤ۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہے خدا کی منشا کیا ہے اور قرآن شریف ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کے ایمان لائے لوگ، قالو یہ کہتے ہیں انؤمنو کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ ایمان لائے بیوقوف۔ الا انہم السفہاء، خبردار ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف کی طرح ایمان لائیں وہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور وہ نہیں جانتے۔ آئیے اس کے بعد ہم سورۃ توبہ میں چلتے ہیں، آیت نمبر 100۔ تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، کوئی بات نہیں۔ سورۃ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ سابقون الاولین جو مہاجرین میں سے ہیں اور انصار میں بھی سے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی کہ ان بابوں کی جو پہلے بابے ہیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہتر،
اور اس کے بعد جو اس سے ملا وہ، اور جو اس کے بعد ملا وہ بہتر زمانے کے لوگ تھے، اور وہی بابے ہیں۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ لوگ آگے بڑھنے والے جو مہاجرین میں سے اور انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے۔ لیکن سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں نے، کیا وہ لوگ جو ان سے ملے تھے، یا ہمارے لیے بھی مثال ہے، یا قیامت تک کے لوگوں کی بھی مثال ہے؟ میرا خیال یہی ہے کہ قرآن کا منشا یہی ہے کہ جو قیامت تک لوگ ان سابقون الاولین کی پیروی کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہے جن کے نیچے تجری تحت الانہار، ان کی نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر میں اور بھی آیات مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں تو بہت سی آیات مبارکہ ہیں جو یہ بات ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں بابوں کی پیروی کرنی ہے، ان کا انحراف پر چلنا ہے۔ نشانی صرف یہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام ایک تو ایمان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان نصیب فرمایا، لیکن اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، تو اس کا مطلب ہے کہ انعام ایمان کے علاوہ بھی اور بہت سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دیے، اور وہ انعامات یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا تعلق رب تعالیٰ کی ذات سے قائم ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ آیات کو ظاہر کرتا ہے، نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جو انبیاء سے ظاہر ہوتی ہیں وہ معجزے کہلاتی ہیں، جو اولیاء سے ظاہر ہوتی ہیں وہ کرامت کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انہیں فضل عطا کرتا ہے، اور ان کا عزت اور مرتبہ بناتا ہے۔ جو اللہ سے ملا، جیسا کہ ایک آیت مبارکہ ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت حاصل ہو تو عزت تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے، یعنی اگر تم نے عزت چاہیے، اگر تم کو عزت چاہیے اور تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تمہیں خدا سے ملنا ہوگا، کیونکہ عزت خدا ہی سے ملے گی، اور خدا سے ملائیں گے یہی بابیں۔ ایک ہوتا ہے بات کرنے کا انداز، اگر بات کرنے کے انداز میں تکبر پایا جائے، تمسخر پایا جائے، تو وہ شخص، وہ آدمی جس کی بات میں تکبر پایا جائے گا اور تمسخر کا انداز ہوگا، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہوگا، وہ شیطان کی راہ پر ہوگا۔ معزز ناظرین، اگر میرے کچھ الفاظ سخت ہو گئے ہیں تو میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے کہ بابیں ہمارے رہنما ہیں، ہمیں بابوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، اور ہماری کامیابی بابوں کی اقتداء بھی ہے، ان کی پیروی کرنے میں بھی ہے۔ یہ آج کے لوگ کہاں سے آ گئے اور کہاں سے باتیں نکال رہے؟ کیا ان بابوں نے یہ باتیں نہیں لکھی ہیں؟ ان بابوں نے یہ ساری باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہیں؟ سب انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ خود سے تلاش نہیں کر رہے، انہی کی باتیں لکھی ہوئی کو لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطلب نکالتے ہیں۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے نام آدھی بات کرتے ہیں، آدھی بات چھپا لیتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے کہ وہ زن سو نہیں رکھتے، اچھا خیال کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں، لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی غلط سلط باتیں ہمیں بتاتے رہیں گے ہم وہ مانتے رہیں گے، نہیں۔ آج علم کا دور ہے، معلومات کا دور ہے، اور ہر آدمی کی پہنچ معلومات تک ہے، لہٰذا آج کے دور میں نہیں، چند دن تک تو آپ کی باتیں چل سکتی ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چلیں گی۔ معزز ناظرین سامعین، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، سوال پیدا کیجئے، سوچئے اور تھوڑا سا ٹائم دیجئے، کچھ مطالعہ کیجئے۔ آج تو مطالعہ کرنا بہت آسان ہے، آپ نیٹ سے مطالعہ کر سکتے ہیں، ہر چیز ملے گی آپ کو نیٹ پر، صرف تھوڑا سا ٹائم دیجئے، اور آپ نیٹ سے معلومات لے کر ان نام نہاد علماء کے جو نئے نئے
طریقے پیدا کر رہے ہیں اور بزرگان دین کے لیے سخت الفاظ بولتے ہیں. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا انہی بزرگوں سے تعلق ہے جو ہمارے آباء و اجداد ہے اور جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے. دیکھیے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو کفار کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کا دین چاہیے، لیکن جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا تم کس کی پیروی کرو گے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم اپنے باپ و اجداد کے الہ کی پیروی کریں گے. یہ دھوکے دیتے ہیں ہمیں ان دھوکوں سے بچنا ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.